اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے تفکر اور تدبر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ قرآن کریم نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے، تدبر کی دعوت دی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 اور 92 میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد خدا میں ہوتے ہیں، قیاماً و قعوداً، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو بھی یاد خدا میں ہوتے ہیں، اور وہ جب بیٹھتے ہیں تو بھی یاد خدا میں، وعلی جنوبہم، اور جب لیٹتے ہیں تو بھی یاد خدا میں ہوتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں خلقت آسمان و زمین پر۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد خلق نہیں کیا، باطل خلق نہیں کیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تیری ذات، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کے بارے میں فرماتے ہیں، فکرۃ ساعۃ خیر من عبادت سنۃ، ایک ساعت سوچنا، ایک ساعت غور و فکر کرنا، ایک گھنٹے کے لیے سوچنا، ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک سال کی عبادت کم ہے اور ایک ساعت سوچنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ بڑی عبادت ہے۔ وَلَا يَنَالُ مَنزِلَةَ التَّفَكُّرِ إِلَّا مَنْ قَدْ خَصَّهُ اللَّهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ، اور وہ انسان پہنچ سکتا ہے تفکر کی منزل معرفت اور توحید کے نور، وہ شخص جسے اللہ نے نور توحید اور نور معرفت سے منور کر دیا ہو، وہ منزل تفکر تک پہنچ سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صادق آل محمد، افضل العبادت ادمان التفکر فی اللہ و قدرتہ، افضل ترین عبادت یہ ہے کہ انسان مسلسل اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرے۔ آئیے اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آخر غور و فکر کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ یہ جو اس حد تک قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے اہمیت دی ہے کہ فکر کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑی جزا ہے، غور و فکر کرنے کی اہمیت اس حد تک کیوں ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ، دو رکعتیں جو غور و فکر کے ساتھ ہوں وہ پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہیں، بہتر ہیں۔ کیوں اتنی اہمیت دی گئی ہے غور و فکر کرنے کو؟ اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی عمل انجام دیتا ہے اس کی بنیاد فکر ہوتی ہے، غور و فکر۔ انسان پہلے سوچتا ہے پھر کوئی عمل انجام دیتا ہے۔
اگر ہم برا سوچیں تو اس کا نتیجہ برے عمل کی صورت میں ہوتا ہے، اگر ہم بھلا سوچیں، اچھی سوچ رکھیں تو اس کا نتیجہ اچھے عمل کی صورت میں ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ بری سوچ سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور کرے، کیونکہ جب غلط سوچ ہوگی، جب برائی کی سوچ ہوگی، گناہ کی سوچ ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان گناہگار بن جائے گا، گناہ کے کام انجام دے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ گناہ اور برائی کی سوچ اس طرح سے ہے کہ جیسے انسان ایک بھیڑیے کے بچے کو پالنا شروع کر دے، یہ بڑا ہوگا تو بھیڑیا بن جائے گا، انسان کے لیے خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، انسان کی جان کو اسے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہے غلط سوچ، غلط فکر، جو انسان کی جان کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور اس کی آخرت کو بھی۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں علم اخلاق کے، جن کا نام ہے مرحوم ملا احمد نراقی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ معلم اخلاق ہیں، بہت بزرگ شخصیت ہیں علم اخلاق کی، اور انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، عظیم کتاب معراج السعادہ کے نام سے۔ علامہ نراقی رحمۃ اللہ علیہ معراج السعادہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو کہ انسان کبھی بھی غور اور فکر سے، سوچ سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے یہ سوچ اچھائی کی ہو، ممکن ہے سوچ برائی کی ہو، بیہودہ سوچ ہو یا بامقصد سوچ ہو، لیکن انسان ہمیشہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ اب دو طرح کے افکار انسان کے پاس ہوتے ہیں، ایک نیک افکار ہوتے ہیں، افکار خیر، اور دوسرے افکار شر۔ جب انسان کے پاس افکار خیر ہوں تو اس کے عمل خیر ہوں گے، نیک سوچ کا نتیجہ نیک عمل کی صورت میں، اور برے عمل کا نتیجہ ہمیشہ، بری سوچ کا نتیجہ برا عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو وسوسوں کی سوچ سے پاک کر لے، وہ خدا کی عظمت کے بارے میں سوچے، وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبرت حاصل کرے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑی بڑی سلطنتیں ہوتی، ان کے پاس بڑے بڑے محلات تھے، آج کل وہ کہاں ہیں؟ جب اس طرح سے سوچے گا تو وہ گناہوں سے دور رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک، آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت مقداد۔ یہ حضرت رسول اللہ کے صحابی تھے اور مولا علی مشکل کشا کے باوفات دوستوں میں سے، اصحاب میں سے۔ حضرت مقداد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کے پاس، تو حضرت ابو ہریرہ نے میرے سامنے رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کی۔ فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا کہ ایک ساعت کا غور و فکر ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میں حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات کے بعد گیا حضرت ابن عباس سے ملاقات کے لیے، تو حضرت ابن عباس نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک ساعت کا غور و فکر 7 سال کی عبادت سے افضل ہے، 7 سال کی عبادت سے۔ کہتا ہے مجھے تعجب ہوا، پھر میں اس محفل سے اٹھا اور میں مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک ساعت کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا کہ بات ایک ہی ہے سوچنے کی، اور اس کی جزا اور ثواب کے بارے میں 3 روایتیں ہیں، کون سی روایت درست ہے؟
میں یہ پوچھنے کے لیے آیا سید الانبیاء کی خدمت میں، اور میں نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے صحابی جناب ابو ہریرہ کی خدمت میں گیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ 7 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا کہ تینوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی جو 1 ساعت کا غور و فکر ہے وہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، لیکن معرفت چونکہ ابن عباس کی زیادہ ہے، لہٰذا وہ اگر 1 ساعت غور و فکر کرے تو اس کی 1 ساعت کی تفکر 7 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہی غور و فکر حضرت علی کریں تو علی کا غور و فکر کرنا 1 ساعت 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی موضوع یہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچ کا معیار اور بلندی جس حد تک ہے اتنا ہی اجر اور ثواب ہے اس غور و فکر میں۔ اب ہم ایک روایت پڑھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کان امیر المؤمنین، کان امیر المومنین علیہ السلام یقول، علی علیہ السلام ہمیشہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، نبہ بالتفکر قلبک، اپنے دل کو تفکر کے ذریعے، اپنے دل کو تفکر کے ذریعے بیدار رکھو، سونے نہ دو، غفلت کا شکار ہونے نہ دو۔ اگر دل غور و فکر کرے گا تو وہ بیدار رہے گا، وہ غفلت کا شکار نہیں ہوگا، وہ سوئے گا نہیں۔ وَجَافِعَ عَنِ اللَّيْلِ جَنْبَكَ، اور آدھی رات کو اٹھو یاد خدا کے لیے، تہجد کے لیے، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، آدھی رات سحر کے وقت اٹھو۔ وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّكَ، اور اپنے دل میں خوف خدا رکھو، تقوی الہی اختیار کرو۔ انجیل مقدس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے پیروکاروں سے ارشاد فرمایا، بلکہ سب کو نصیحت کی، فرمایا کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ زنا کے قریب مت جانا، خبردار زنا نہ کرنا، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ خبردار کبھی زنا کی سوچ اور فکر بھی اپنے ذہن میں نہ لانا، کبھی زنا کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، فکر بھی نہ کرنا زنا کے بارے میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب اگر ممکن ہے کوئی سوال پوچھے کہ آخر سوچنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے گناہ تو نہیں کیا، فقط سوچا ہے گناہ کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا کہ دیکھیں ایک عمارت ہے، آپ اس کے اندر آگ جلا دیں، دھواں اٹھے اس آگ کا، ممکن ہے یہ آگ کا دھواں اس عمارت کو نہ جلائے، لیکن دھواں اسے کالا ضرور کر دے گا، اس کو سیاہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے کہ آپ جب فکر کرتے ہیں ممکن آپ گناہ نہ کریں، لیکن یہ جو دھواں ہے غلط سوچ کا، اس کی جو سیاہی ہے یہ یقیناً آپ کے کردار کو داغدار بنا دے گی، یہ آپ کی سوچ کو آلودہ کر دے گی، سیاہ کر دے گی آپ کے کردار کو، صاف کردار کو۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ گناہ نہ کرنا، میں تم سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی فکر گناہ نہ کرنا۔ انہوں نے فرمایا تھا کبھی زنا نہ کرنا، میں کہتا ہوں کبھی زنا کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، غور و فکر بھی نہ کرنا، اس لیے کہ جب تم سوچو گے
ممکن ہے وہ گناہ تم نہ بھی کرو تو اس کی سیاہی، اس کا دھواں وہ تمہارے کردار کو داغدار بنا دے گا، سیاہ بنا دے گا تمہارے کردار کو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم اور جلیل القدر شخصیت ہیں عالم اسلام کی۔ آپ فرماتے ہیں گر گلست اندیشے تھو گلشنی، اگر تم پھولوں کے بارے میں سوچو گے تو تمہاری سوچ باغ کی مانند ہو جائے گی، گلشن کی مانند ہو جائے گی، جس سے خوشبو آئے گی، جس سے خوبصورتی آئے گی۔ ور بود خاری تو ہمیں گل خنی، لیکن اگر تم بری سوچ رکھو گے وہ کانٹے کی طرح ہے، وہ ایسے ہوگا کہ جیسے آپ نے کانٹوں سے بھرا ہوا ایک میدان سجا دیا ہے، خارزار بن جائے گا۔ لہذا اپنی سوچ کو ہمیشہ پھولوں سے مزین کریں، کانٹوں سے نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، امام عالی مقام فرماتے ہیں ان لکل شیء دلیلا، ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے۔ وَدَلِيلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّرُ، اور عقل کا جو رہنما ہے وہ فکر ہے، سوچ ہے، تفکر ہے۔ وَدَلِيلُ التَّفَكُّرُ الصَّمْتُ، اور فکر کی جو رہنما ہے، سوچ اور غور و فکر کی جو رہنمائی کرتی ہے وہ خاموشی ہے۔ خاموشی ایک بڑی نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں التفکر حیات قلب البصیر، تفکر بصیر قلب کا، روشن دل کا کی حیات ہے، حیات اور زندگی قلب بصیر کی ہے تفکر۔ کما یمشی الماشی فی الظلمات بالنور، جس طرح سے ایک سفر کرنے والا، پیدل چلنے والا رات کے اندھیرے میں روشنی کا محتاج ہوتا ہے، روشنی کے بغیر اس کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا کہ کھڈا ہے یا کانٹا ہے، وہ روشنی سے پتہ چلتا ہے، راستے اور بے راہی کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فکر کو روشنی قرار دیا گیا ہے قلب بصیر کے لیے۔ انسان کا دل ہدایت کے راستے پہ اس وقت چلتا ہے جب اس کا دل روشن ہو، جب اس کی فکر روشن ہو، جب وہ تفکر سے کام لے۔ علماء کرام نے بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے تفکر کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے واقعات پہ آپ غور کریں، آپ کو تفکر کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ ایک ہیں حضرت حر ابن یزید ریاحی، امام حسین علی مقام علیہ السلام کے صحابی حضرت حر، وہ یزیدی لشکر میں تھے، یزیدی لشکر کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، جرنیل تھے، اس کے پاس دولت تھی، اس کے پاس فوج تھی، سرداری تھی فوج کی۔ لیکن اس نے شب عاشور کچھ دیر کے لیے سوچا، غور و فکر کیا، کہا کہ ایک طرف جنت ہے اور جنت کا سردار امام حسین علی مقام، دوسری طرف جہنم ہے اور جہنم کا نمائندہ یزید لعنت اللہ علیہ۔ میں اگر دنیا کی دولت کو اور سپاہ اور فوج کو مد نظر رکھوں تو پھر تو مجھے یزید کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن اگر مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے جوانان جنت کے سردار کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر مجھے رسول اللہ کے بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو مجھے امام علی مقام نواز رسول کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی، یہ تفکر تھا، جو ایک لہجے کا تفکر یا ایک گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کو کہتے ہیں 70 سال کی عبادت سے افضل۔ کہتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ تقی بہجت
اللہ کے ولی بزرگ عارف باللہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ بھلا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، یہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنۃ، ایک ساعت، ایک لہجے کی یا ایک گھنٹے کی عبادت کا تفکر کرنا، غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کچھ دیر کے لیے سوچے اور 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے حر نے سوچا تھا، جیسے حر نے غور و فکر کیا تھا۔ اگر انسان اس طرح سوچنے لگے تو 70 سال کی عبادت سے یقیناً یہ افضل ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال دی جاتی ہے، وہ بھی مثال بڑی اہم ہے کربلا کے واقعے سے۔ آپ دیکھیں ایک بدقسمت انسان تھا جس کا نام تھا عمر سعد۔ یہ عمر سعد کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ ان کے والد گرامی حضرت سعد ابن ابی وقاص، فاتح ایران، فاتح روم، بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، جس کا تاریخ اسلام میں بہت بڑا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا۔ ان کا بیٹا عمر سعد اتنا پست ہو سکتا ہے، اتنا گر سکتا ہے، اتنا ذلیل ہو سکتا ہے کہ وہ امام حسین کا قاتل بن جائے؟ یہ غلط سوچ کی وجہ سے اتنا ذلیل اور رسوا ہوا۔ جب اسے ابن زیاد گورنر نے بلایا، کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کوفے چلے جاؤ، کوفے سے کربلا چلے جاؤ لشکر لے کر امام حسین سے راستہ روکنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں چاہتا فرزند رسول سے مقابلہ کرنا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نہیں چاہتا اتنا بڑا جرم مجھ سے سرزد ہو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ عبید اللہ ابن زیاد اس شخص کی کمزوری جانتا تھا کہ یہ شخص کرسی کی محبت رکھتا ہے، حب جاہ رکھتا ہے، دنیا طلب ہے، دنیا کا بندہ ہے۔ اگر کرسی کی لالچ دی جائے تو یہ نبی کے نواسے کو قتل کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرے گا۔ عمر سعد کو کہا، ابن زیاد نے، گورنر نے کہا کہ دیکھو تمہارے دل میں تمنا ہے رئی کی تجھے حکومت مل جائے، تجھے رئی کی بادشاہی مل جائے، وہاں کا تم حاکم بننا چاہتے ہو رئی کا، لہذا اگر رئی کی حکومت چاہتے ہو تو یزید سے کہہ کر میں تمہیں دے سکتا ہوں، دلا سکتا ہوں، میرا تجھ سے وعدہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تجھے کربلا جانا پڑے گا امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے۔ یہ شخص پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ ابن زیاد مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا کہ کسی صورت میں تجھے معافی نہیں ملتی، یا رئی کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤ، یا فرزند رسول کے قتل کے لیے، یا کم از کم راستہ روکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دی جائے۔ یہ بدبخت اور بدقسمت انسان، یہ یزیدی سوچ اور فکر کا حامل انسان پوری رات سوچتا رہا کہ ایک طرف رئی کی حکومت ہے اور دوسری طرف سے فرزند رسول کا خون ہے، قتل ہے نواسہ رسول کا۔ کہنے لگا کہ رئی کی حکومت میں بڑا عیش ہے، لیکن فرزند رسول کے قتل کا مطلب یہ ہے کہ جہنم یقینی ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس بدبخت نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ رئی کی حکومت نقد ہے اور جنت اور جہنم کا وعدہ ادھار ہے۔ استغفر اللہ، خدا کرے کہ انسان اس طرح کی پستی کا شکار نہ ہو۔ اتنی پستی انسان کو رسوا کر دیتی ہے دونوں جہانوں میں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جنت اور جہنم کی نسبت رئی کی حکومت کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا اور اس نے وہ تاریخی جرم کیا کہ جس کو سننے سے انسانیت شرما جاتی ہے۔ یہ ہے بدبخت عمر سعد۔ غلط سوچ کا نتیجہ اس کی بربادی کی صورت میں نکلا، اور حضرت حر ابن یزید ریاحی کی صحیح سوچ
اور صحیح تفکر کا نتیجہ اس کی ہدایت کی صورت میں نکلا۔ ایک اور جو مثال یہاں دینا ضروری ہے غور و فکر کی اہمیت بتانے کے لیے، وہ حضرت لقمان حکیم ہیں۔ لقمان دانا انسان تھے، بڑے حکیم انسان تھے، اور حضرت لقمان کے بارے میں ہے کان لقمان یطیل الجلوس، حضرت لقمان حکیم بہت طویل وقت کے لیے بیٹھتے تھے، کئی گھنٹے بیٹھ جاتے تھے، وحدہ اکیلے بیٹھ جاتے تھے، غور و فکر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، تفکر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ فکان یمر بہ مولاہ فیقول یا لقمان، ان کے جو آقا تھے، مالک تھے، وہ وہاں سے گزرتے، دیکھتے لقمان اکیلا بیٹھا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، اسے تعجب ہوتا، وہ سوال کرتے، اے لقمان انک ندیم الجلوس وحدک، تم تو ہمیشہ اب عادی بن گئے ہو اکیلا بیٹھنے کے، کیا بیٹھ کر اکیلے کرتے ہو، اتنی دیر بیٹھ جاتے ہو؟ فلو جلست مع الناس کان آنس لک، اس کی بجائے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، وہاں گپ شپ لگاؤ، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو، اکیلے بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ فیقول لقمان ان طول الوحدۃ افہم للفکر، جواب میں حضرت لقمان فرماتے کہ لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے اکیلا بیٹھنا بہتر ہے، یہ غور و فکر کے لیے بیٹھتا ہوں میں، تفکر کے لیے۔ تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک ساتھ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ لہذا لقمان نے کہا افہم للفکرۃ دلیل علی طریق الجنہ، یہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے میری، غور و فکر کرنا مجھے اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جب انسان کی سوچ پاک ہو تو اس کا کردار بھی پاک ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابوذر ایمان کے بلند رتبے پر فائز تھے، ایمان کے 9ویں درجے پر تھے، سید الانبیاء نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا ایسے عظیم انسان پر جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو، زمین نے جگہ نہیں دی ایسے عظیم انسان کو جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ سید الانبیاء نے فرمایا کہ جس کسی نے میری امت میں حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھنا ہو تو وہ ابوذر غفاری کو دیکھے، وہ زہد کا مجسمہ، وہ انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والا ابوذر۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ابوذر اس منزل ایمان پر کیسے پہنچے؟ امام عالی مقام نے فرمایا کان اکثر عبادت ابوذر خصلتین، 2 خصلتوں کی خوبی، اکثر ابوذر کی عبادت 2 خوبیوں پر مشتمل ہوتی تھی، التفکر والاعتبار، ایک تو وہ غور و فکر کیا کرتے تھے، خدا کی عظمت میں غور و فکر کیا کرتے تھے، خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ غور و فکر ابوذر کی بہت بڑی عبادت تھی۔ اور دوسری عبادت جو حضرت ابوذر علیہ السلام کرتے تھے وہ تھی اعتبار، وہ عبرت حاصل کرتے تھے۔ صحیح کہا مولا علی نے، عبرتیں بہت زیادہ ہیں، عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ کبھی قبرستان جایا کریں، ان قبروں کو دیکھا کریں جو سمجھتے تھے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں زندہ رہنا ہے، لیکن اب وہ نشان عبرت بن گئے ہیں، اب وہ زمین کی خاک بن گئے ہیں، زمین کے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ مونس و ہمدم بن گئے ہیں۔ غور و فکر کریں، اس لیے فرمایا کہ ابوذر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آخر میں 2 روایتیں، اور یہ دونوں روایتیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں۔ صادق آل محمد فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں، سید الانبیاء کی بارگاہ میں، فقال له یا رسول اللہ اوصنی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں، مجھے کوئی نصیحت کریں۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہل انت مستوصٍ، رسول اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا، سید الانبیاء نے فرمایا، کیا میری وصیت پر عمل کرو گے، میری نصیحت پر عمل کرو گے؟ ان انا اوصی، تو اگر میں تمہیں نصیحت کروں تو میری نصیحت کو مان لو گے، عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں عمل کروں گا۔ رسول اللہ نے دوبارہ پوچھا، نصیحت کروں، کیا میری نصیحت پہ عمل کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ، عمل کروں گا۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا سید الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میری نصیحت پر عمل کرو گے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، عمل کروں گا، وعدہ ہے عمل کروں گا۔ نعم یا رسول اللہ۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنی اوصیک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اذا انت ہممت بامر فتدبر عاقبتہ، جب بھی کوئی کام کرنا چاہو تو اس کے انجام کو سوچ لو، انجام کے بارے میں غور و فکر کرو۔ فإن یک رشدا فامضہ، اگر وہ کام اچھا ہے، اس کا انجام اچھا ہے تو بے شک وہ کام کرو۔ وإن یک غیا فانتہ عنہ، اگر برا کام ہے تو دور ہو جاؤ۔ خبردار بغیر غور و فکر کے کبھی کوئی کام نہ کرنا، اچھا کام ہے تو اس کو انجام دو، برا کام ہے تو اسے دور بھاگو، دور رہو برے کام سے۔ جس کا انجام برا ہے، جس کا انجام اس دنیا میں حسرت ہے، جس کا انجام اس دنیا میں رسوائی ہے، جس کا انجام آخرت میں رسوائی ہے، کبھی وہ کام نہ کرنا۔ کام کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے غور کرو، کچھ دیر کے لیے فکر کرو، فرمایا سید الانبیاء نے۔ بظاہر یہ اس شخص کو نصیحت دی، لیکن آپ کو نصیحت ہے، یہ مجھے نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو پہلے غور و فکر کرو اس کام کے بارے میں، اچھا ہے تو انجام دو، برا ہے تو دور رہو جاؤ اس کام سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الفکر مرآت الحسنات، فکر آئینہ ہے نیکیوں کا، وکفارۃ السیئات، گناہوں کا کفارہ ہے، وضیاء القلب، دل کی روشنی ہے، نور ہے دل کا، وہی خصلۃ لا یعبد اللہ بمثلها، اور یہ ایسی خوبی ہے، خصلت ہے، نیکی ہے کہ اس طرح کی خدا کی عبادت کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کے بارے میں سوچنے کی، خدا کی عظمت کے بارے میں سوچنے کی، خدا کی قدرت کے بارے میں سوچنے کی، اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے کی، دنیا کے اندر جو عبرتیں ہیں ان کے بارے میں سوچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز، واران گرامی، یہ ہمارا ایک سلسلہ مسلسل روزانہ کی بنا پہ چل رہا ہے، درس قرآن کا، درس حدیث کا، مختلف دینی موضوعات پہ ہم قرآن و سنت سے دروس بیان کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے فیس بک کا جو پیج ہے اس کو لائک کریں، ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو لائک کریں، اور آپ کی جو اس بارے میں رائے ہے اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہم سب کو ان احادیث مبارکہ پر اور ان آیات کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔